اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الکہف کی آیہ مبارکہ 103 اور 4 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ ایک شخص اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ اس مسلمان شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے یہ نیک اعمال میری نجات کا سبب بن جائیں گے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ سے بھی زائد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا وزن نہیں کرے گا، ہباء منثورا، وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں مفلس کا پتہ ہے کہ غریب، کنگال، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس دنیا کا مال و زر نہ ہو وہ مفلس کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، مفلس وہ ہوگا، غریب اور کنگال وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس کی وہ نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی، کیونکہ اس نے حقوق العباد ادا کرنے میں غفلت برتی ہو۔ تو نیک اعمال یہ اس بندے کے برباد ہو جائیں گے جو حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان نیک اعمال میں سے ایک روزہ بھی عمل ہے، اور یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، دو لوگوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، ایک کچھ عرصہ بعد فوت ہوا اور ایک اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ صحابہ نے خواب دیکھا اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، خواب میں ہم دیکھتے ہیں جو بعد میں فوت ہونے والا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ 1 سال زندہ رہا ہے، اس نے 1 سال میں فصام فصلی، نمازیں بھی ادا کی ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تھا اس نے روزے بھی رکھے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں پہلے داخل فرما دیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اس عظیم عبادت کو، اس کے اجر و ثواب کو اور اس کی وجہ سے ملنے والی جنت سے اگر کسی شخص کو محروم کر دیا جائے تو وہ شخص بڑا ہی بدبخت انسان کہلائے گا۔ اور قرآن مجید کی جن آیات کا میں نے بترجمہ تذکرہ اور تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں سے آگاہ نہ کروں کہ جو اعمال تو کرتے ہیں الاخسرین، لیکن ان کے اعمال خسارے والے ہوتے ہیں۔
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ کے نزدیک یہ ایسے افراد ہیں جن کی دنیا کی نعمتیں، دنیا کی محنتیں، دنیا میں کی ہوئی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، اور وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ عاملۃ ناصبہ، جو اعمال کر کر کے تھک چکا ہوگا۔ تسلا نارا حامیہ، اللہ اس کے اعمال کا وزن نہیں کرے گا، اس کی عبادات، اس کی نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں یہ روزے جیسی عظیم عبادت، قیام اللیل، نماز تراویح جیسی عظیم عبادت، رمضان میں کیا ہوا ہمارا صدقات و خیرات، دن کا صیام، رات کا قیام، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وزن نہ کیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے اور ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ روزہ، ہمارا یہ قیام، ہمارے صدقات و خیرات، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ ان اعمال میں سے ایک بنیادی عمل جو ہر عمل کے ساتھ مشروط ہے، وہ عقیدہ توحید کا مفقود ہونا ہے۔ جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی ریاضتیں کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا عقیدہ توحید پہ مبنی نہیں ہے، عقیدے میں کہیں بھی ذرہ برابر شرک آ گیا، اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو تباہ کر دیں گے، اس کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ ہم روزے رکھ رہے ہوں، ساتھ شرک کر رہے ہوں، اس بھوک پیاس کا کیا فائدہ؟ ہم رات کو قیام اللیل کر رہے ہوں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہوں، ہمارا قیام اللیل کس کام کا؟ 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء جیسی پاکیزہ ہستیاں بھی شرک کر لے، ان کے اعمال تباہ کر دیے جائیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اگر انبیاء کو اللہ یہ بات کہہ سکتا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں کس عمل پر گھمنڈ ہے؟ ہم کس عمل پر تکبر کر سکتے ہیں کہ ہم اس عمل کی وجہ سے اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ اگر ہمارے عقیدے میں شرک موجود ہے، رمضان کے روزے کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ شرک موجود ہے، نماز تراویح کوئی فائدہ نہ دے گی، صدقات و خیرات کوئی فائدہ نہ دے گی۔ عبداللہ بن جدعان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے رشتہ دار لگتا ہے۔ طویل واقعہ ہے، بڑا سخی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں اس دیگ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتا تھا جس میں یہ حاجیوں میں کھانا تقسیم کیا کرتا تھا۔ کتنی بڑی دیگ ہوگی کہ اللہ کے رسول اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں۔ مر گیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا اس کی سخاوت اس کے کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ بندہ مشرک مر گیا ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی سوال کرتی ہے، حاتم تائی کا بیٹا سوال کرتا ہے کہ میرا باپ بڑا سخی تھا، کیا سخاوت کام آئے گی؟ فرمایا نہیں کام آئے گی، کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
اس کا خاتمہ توحید پہ نہیں ہوا تھا، بندہ مشرک مر جائے، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اللہ کہتے ہیں بالاخسرین اعمالا، اس کے وہ اعمال خسارے میں چلے جائیں گے۔ ہم دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یاد رکھ لیں ہمارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، نماز دیر سے ادا کریں گے، اللہ انہیں غی وادی میں داخل کر دے گا۔ علماء کچھ بیان کرتے ہیں، یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نماز باجماعت ادا نہیں کرتا، اس کا وہ روزہ برباد ہو چکا ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آج ہم اپنی حالت پہ غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی دکان میں مصروف ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اذان سنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے، باجماعت نماز ادا نہ کر کے کہیں آپ اپنے روزے کا ثواب تو ضائع نہیں کر رہے۔ یہ اسلامی مہینہ رمضان یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ کوئی شخص سحری کے بعد کھانا کھائے کہتے ہیں اس کا روزہ نہیں، کوئی شخص افطاری سے پہلے کھانا کھا لے کہتے ہیں اس کا روزہ ختم ہو چکا۔ رمضان ہمیں پابند کرتا ہے، نماز کے معاملہ میں ہم سستی کیوں کریں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ختم، اس کا کوئی ثواب نہیں جو نماز تو ادا کرتا ہے لیکن باجماعت نماز ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بالاخسرین اعمالا، یہ لوگ خسارے والے ہیں جو اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، وہ بندہ جو روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا۔ یہ دکان پہ بیٹھا ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے لیکن اپنی تجارت کے لیے، اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، اپنی دکانداری بڑھانے کے لیے گاہک کے ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چیز اور دکھاتا ہے، بیچ دوسری دیتا ہے۔ من لم یدع قول الزور، جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاج ان یدع طعامہ وشرابہ، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ سارا دن بھوکا رہے، یہ سارا دن پیاسا رہے، لیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ ختم، اس کا ثواب ختم، یہ ثواب سے محروم کر دیا گیا کیونکہ روزے نے اسے روکنا تھا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے روکنے والا عمل ہے، یہ روزہ رکھ کے گناہ کر رہا ہے۔ فلیس للہ حاج ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، لوگوں نے سمجھ لیا کہ روزہ نام ہے، صبح سحری کھا لی، اچھے مشروبات پی لیے، اچھی سحری کر لی اور شام کو دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں موجود ہیں اور پیٹ بھر کے افطاری کر لی، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں استعمال کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب، یہ لوگوں اور کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میں اچھی نعمتیں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں، کھا کے میں سارا دن بھوکا پیاسا رہوں گا، اس کا نام روزہ؟ یا بندہ بھوک پیاس برداشت کرے اور کہے کہ میں روزے سے ہوں؟ لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے کا نام روزہ نہیں، کھانا پینا چھوڑ دینا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ نام ہے انسان
ہر طرح کے بیہودہ اور بے حیائی کے کام چھوڑ دے، ہر طرح کے بیہودہ کام چھوڑ دے، ہر طرح کے بے حیائی کے کام چھوڑ دے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کر لیں، ہم اپنے گھروں کا مشاہدہ کر لیں، ہم اپنے بیٹے کو بڑے شوق سے روزہ رکھاتے ہیں، ہمارا بیٹا بڑے شوق سے روزہ رکھتا ہے، لیکن کیا ہے، روزہ رکھ کے سو گیا، بیدار ہوا تو موبائل پہ اس نے گانے لگا لیے، بیدار ہوا اس نے گیم کھیلنا شروع کر دی، بیدار ہوا تو اس نے موبائل کا صحیح اچھا برا استعمال شروع کر دیا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن یہ موبائل نہیں چھوڑ رہا۔ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو نام ہے انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول رمضان میں کس قدر بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بے حیائی کے متعلق، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں رسوائی ہے، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی بچے، ہمارے اولاد روزہ رکھ کے بے حیائی کے کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب، صبح سحری کھا کے ہاتھ منہ باندھ لینا، بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ نام ہے اپنے آپ کو بے حیائی سے روکنے کا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی سے رک رہے ہیں؟ اور ایک اور حدیث سماعت فرمائے، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ صَابَكَ، اگر تجھے کوئی گالی دے، تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، تجھے کوئی برا بھلا کہے، او جاہلا، تیرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، تو کیا کر، تو بھی مقابلے میں اس کا گریبان پکڑ لے۔ اس نے ایک گالی دی ہے تو 2 گالیاں دے، اس نے تیرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو تھپڑ مارنے پہ اتر آئے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہ، تو نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو بس اتنی بات کہہ دے، انی صائم، اے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، اے میرے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے والے، اے گالی دینے والے، جھگڑا کرنے والے، میں جواب میں تجھے گالی نہیں دوں گا، انی صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کے گالی دیتا ہے، جو روزہ رکھ کے جھگڑا کرتا ہے، جو روزہ رکھ کے بے حیائی کا کام کرتا ہے، اللہ کے ربی فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہے، اس کی یہ عبادت ضائع ہو گئی، اس کی اس عبادت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ خسارے والا عمل کر رہا ہے۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھتا ہے روزے سے ہوں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم روزے سے ہو، یہ تمہاری نظر میں اچھا عمل ہے، لیکن میری نظر میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری اس نیکی کو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تیری یہ نیکی ضائع ہو چکی، تیری نظر میں یہ نیکی ہے لیکن اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے۔ المسند للطیالسی میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول، میرے گھر میں 2 خواتین ہیں، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے لیکن وہ روزے کی حالت میں ہے، مجھے اجازت دے میں جا کے انہیں کہوں کہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے تو روزہ رکھا نہیں۔ اللہ کے رسول، انہوں نے تو سحری کی ہے۔ اللہ کے رسول، میرے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے آنے والے، وہ خواتین سارا دن غیبت کرتی رہی ہیں، سارا دن چغلی کرتی رہی ہیں، سارا دن ان عورتوں نے تو بربادی میں گزار دیا، کیا روزہ ان کا؟ 2 تشت برتن لائے گئے، ان خواتین کو بلایا گیا، انہیں کے کا حکم دیا گیا، کے میں گوشت آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی آیت تلاوت کر دی جو غیبت کے حوالے سے، وَمَن يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। जो रोजा रख के गीबत करे, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसका कोई रोजा नहीं। आज हमारी खवातीन तो खवातीन जहां दो मर्द बैठ जाए गीबतें शुरू हो जाती हैं। रमजान का तकद्दुस पामाल, मसाजिद का तकद्दुस पामाल, मजालस का तकद्दुस पामाल अल्लाह के पैगंबर ने मना कर दिया और गीबत को इतना बड़ा जुर्म करार दिया कि गोया कि अपने सगे भाई का गोश्त खा रहा है। तो रोजा रख के जो गीबत करता है, अल्लाह का कुरान कहता है बिल अखसरीना आमाला, वो बुरा अमल कर रहा है। रोजा रखा है, गीबत कर रहा है। हम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो समझता है मैं रोजे से हूं। अल्लाह कहते हैं ना, रोजे से नहीं है, तेरी नेकी मैंने जाया कर दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस आपने फरमाया अस्सियामु जुन्ना, लोगों रोजा ढाल है, रोजा ढाल है। फइज़ा कान यौम सौम, तुम में से किसी शख्स ने रोजा रखा हो और उस बंदे ने जब रोजा रख लिया है, फला रफसा, उसे चाहिए कि वो किसी किस्म का बेहूदगी वाला अमल ना करे। अब बेहूदगी का माना बेहयाई नहीं, बेहूदगी का माना हर तरह का गुनाह रोजादार को उससे रुक जाना चाहिए। फला रफसा, रोजादार बेहयाई वाला कोई भी काम ना करे। रोजादार रोजे की हालत में बुरा अमल कोई भी ना करे। वला यस्खब, और रोजा रखने वाला किसी से झगड़ा भी ना करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़कुल इन्नी साइमुन, अगर कोई रोजादार से झगड़ा करता है तो वो बस इतनी सी बात कह दे मैंने रोजा रखा हुआ है। तो ये जो अहादीस मैंने आपको सुनाई है, इन अहादीस को जब हम जमा करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ादार को गीबत से, चुगली से, बेहयाई के कामों से, गाना बजाना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये जितने भी बुरे आमाल हैं इनसे अपने आप को बचा के रखना होगा। अगर हम इन आमाल से बच गए तो यकीनन उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह रमज़ान की इबादतें कबूल करेगा। और अगर हमारे अंदर यही बुराइयां रहीं फिर अल्लाह हमारी इबादत को शर्फ कबूलियत अता नहीं फरमाएगा। फिर हमारी इबादत हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, फिर हमारे आमाल का कोई वजन नहीं किया जाएगा। नमाज पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, बाजमात नहीं पढ़ते, हमारी नेकियां बर्बाद हैं। रोजे का कोई फायदा नहीं, क़यामुल लैल का कोई फायदा नहीं। ये वो चंद आमाल हैं जो हम बड़े से लेके छोटे तक सब करते चले आ रहे हैं, और रमज़ान के महीने में हम रोज़े की हालत में होते हैं। अगर रोज़ा रखा है तो इन आमाल से अपना दामन छुड़ाना पड़ेगा, नेकी वाली ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। या बागी अल खैरी अक़बिल, नेकी वाले बढ़ चढ़ के नेकियां कर। या बागी शर्री अक़सिर, ऐ गुनाह करने वाले अपने गुनाह छोड़ दे और तरक कर दे। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत, चुगली, झूठ, धोखा और उसके साथ जो गाना बजाना से मना किया है, इसमें हमारी अपनी भलाई है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है, ये इंसान को नेकी से दूर लेके जाने वाला है, ये इंसान को बुराई के करीब लेके जाने वाला है। जब इंसान रमज़ान के महीने में भी बुराई से बाज ना आए फिर उसके उस रोज़े का उसे क्या फ़ायदा है। अल्लाह ने ये मौसम अता कर दिया है, नेकियों का मौसम बहार आ चुका है, तो पहले से बढ़ चढ़ के नेकियां करें, अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने से बचाएं। दिन में भी अल्लाह की इबादत करें, रात में भी अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने फुर्सत के लम्हात दिए हैं, उन फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानते हुए, फ़ायदा उठाते हुए हदीस नबवी पे अमल कर लें कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सेहत और फरागत इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन इंसान इनकी कदर नहीं करता। जब बीमार हो जाता है, जब फरागत के लम्हात गुजर जाते हैं, फिर वो पछताता है, हाथ पे हाथ मारता है मैंने क्या कर दिया है। अब वक़्त गुजर चुका है,
اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہا، وقت موجود ہے، رمضان کی ابتدا ہے، ابھی پورا مہینہ باقی پڑا ہے، آج تک اگر باز نہیں آئے، آئندہ عہد کر لیں کہ نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، گناہوں والی زندگی ترک کر دیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہمارے اعمال کا صرف وزن ہی نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے روزوں کے تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی جنت میں داخل کر دیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔